حیران کن قسم کا ٹرینڈ جو ہے کل ٹویٹر کے اوپر چلنا شروع ہوا کہ جی نورین رو رہی ہے. تو میں حیران ہوا, میں نے کہا نورین کی کیا چکر ہے, نورین رو رہی ہے, مطلب بڑے بڑے ٹرینڈ دیکھے ہم نے, لیکن یہ کیا معاملہ ہے نورین رو رہی ہے. تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بیسکلی یہ خاتون ہے نورین فاروق صاحبہ. نورین فاروق صاحبہ جو ہے وہ بیسکلی یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہے ان کو چیلنج کیا تھا کہ جناب یہ الیکشنز جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوئے. ہوا یہ کہ اے آر وائی کے سینئر صحافی ہیں حسن ایوب صاحب, وہ کل پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور کسی ٹاپک کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی. تو گفتگو ہوتے ہوتے انہوں نے نورین صاحبہ کا جو ہے وہ ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ اب وہ نورین رو رہی ہے, نورین رو رہی ہے, نورین فاروق خان رو رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں 99 سے آج تک پی ٹی آئی میں رہی ہوں. تو میں نے جس طرح بتایا کہ یہ وہی خاتون ہے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو بھی جو ہے وہ چیلنج کیا ہوا ہے. تو ہوا یہ کہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک لوگوں نے ویڈیوز نکالنا شروع کر دی. تو پتہ یہ لگا کہ 12 مارچ 2023 کو, غور سے ڈیٹ سنیے گا, 12 مارچ 2023 کو چودھری سرور صاحب نے جب مسلم لیگ کاف کو جوائن کیا تھا تو اس پریس کانفرنس میں انہوں نے نورین فاروق, جن کے بارے میں حسن ایوب صاحب فرما رہے ہیں کہ جی وہ رو رہی ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن سے وہ مطمئن نہیں ہیں اور انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے, تو چودھری سرور صاحب اس کے اندر اناؤنس کر رہے ہیں کہ جی نورین فاروق بھی آج جو ہے وہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں مسلم لیگ کاف کو, اور یہ بھی پی ٹی آئی کے اندر ہے, بڑی پی ٹی آئی کی پرانی کارکن رہی ہیں, 1999 سے یہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھیں. پھر ہم نے کیا کیا کہ بھئی یہ چکر کیا ہے پتہ تو کروائیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے فون کیا مسلم لیگ کاف کو اور میں نے کہا کہ جی یہ نورین فاروق صاحبہ جو ہیں کیا یہ مسلم لیگ کاف میں ہیں؟ تو مجھے انہوں نے تصدیق کی, انہوں نے کہا جی بالکل مسلم لیگ کاف کے اندر ہے. مجھے انہوں نے تصدیق کر دی اس بات کی کہ نورین فاروق واقعی مسلم لیگ کاف کے اندر ہے. تو جب میرے ان کانوں نے یہ سنا تو میرے لیے حیرانگی کی بات تھی. میں نے کہا اگر مسلم لیگ کاف کے اندر ہیں تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کیوں چیلنج کر رہی ہیں جبکہ یہ مسلم لیگ کاف میں ہیں. پھر اگلا فون والا ہم نے کس کو کیا, ہم نے اس خاتون کو فون کیا جو رو رہی ہیں, یعنی کہ نورین صاحبہ, نورین رو رہی ہیں. نورین فاروق صاحبہ کا پھر میں نے نمبر ٹریس کیا, میں نے ان کو کال کی, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ یہ بتائیے کیا آپ نے انٹرا پارٹی الیکشنز کو چیلنج کیا تھا پی ٹی آئی کے؟ انہوں نے کہا جی میں نے بالکل کیا ہے. تو میں نے کہا لیکن مسلم لیگ کاف میں تو آپ شامل ہو گئی تھیں, چودھری سرور صاحب نے اناؤنس کیا کہ آپ جو ہے وہ, کیا آپ اس پریس کانفرنس میں موجود تھی؟ انہوں نے کہا جی میں پریس کانفرنس میں موجود تھی. اب یہاں پہ ہمارا کبوتر جو ہے نا وہ چکر کھا کے گر گیا کہ بھئی یہ کیا چکر ہے, مطلب آپ اس کانفرنس میں بھی تھی, چودھری سرور نے کہا جی کاف لیگ جوائن کر لی ہے, پھر آپ نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو بھی چیلنج کر دیا. تو انہوں نے بڑا جو اگلا جواب دیا اس پہ کبوتر پہلے اڑا اور چکرا کے پھر گر گیا, اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے کاف لیگ کو جوائن نہیں کیا. تو وہ پریس کانفرنس میں تھی, چودھری سرور نے ان کا نام اناؤنس کیا, لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ میں مسلم لیگ کاف میں نہیں ہوں. میں چودھری سرور کے کہنے کے اوپر میں گئی تھی وہاں پہ, میں وہاں پہ موجود تھی, بالکل میرے سامنے اناؤنس کیا انہوں نے, سب کچھ کیا, لیکن میں کاف لیگ میں شامل نہیں ہوئی. میں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہوئی تھی. تو ظاہری بات ہے میں حیران ہوا کہ بھی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو بھی آپ چیلنج کر رہی ہیں. تو اصل میں کھچڑی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ کاف میں ہیں بھی اور نہیں بھی. مسلم لیگ کاف کہتی ہے وہ ہمارے اندر ہے, وہ کہتی ہے میں مسلم لیگ کاف میں نہیں ہوں اور میں پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشنز کو چیلنج کر رہی ہوں. تو بہرحال کافی ٹرولنگ ہو رہی ہے اس معاملے کے اوپر پچھلے کئی گھنٹوں سے. نورین رو رہی ہے, یہ ٹرینڈ جو ہے یہ ٹویٹر کے اوپر ٹاپ کے اوپر ہے, تو اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے ذرا میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. بلکہ اس کے علاوہ ایک اور جو خبر, اب ذرا شیخ رشید صاحب کی کہانی بھی سن لیں, میں جانتا ہوں آپ سننا چاہیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے. میں نے آپ کو آج سے چند دن پہلے ایک خبر دی تھی اور وہ یہ تھی کہ شیخ رشید صاحب کے لیے بہت بری خبر آئی ہے, اور وہ بری خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا خان صاحب کی جانب سے یہ پیغام آیا ہے کہ شیخ صاحب کو اس مرتبہ گراؤنڈ نہیں دیا جائے گا اور حلقہ ان کے لیے خالی نہیں کیا جائے گا اور پی ٹی آئی ان کو اس طرح سپورٹ نہیں کرے گی. میں نے اس پہ کیا کہا تھا, وہ خبر میں نے کیا دی تھی, ذرا سنیے گا غور سے. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف اس مرتبہ شیخ رشید صاحب کے حلقے کے اندر اپنا بندہ کھڑا کرے گی. اور شیخ صاحب نے منیف فاروق کو جو انٹرویو دیا تھا نا, تو اس کے اندر یہ بات لگ رہی تھی کہ جیسے شیخ صاحب جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کی گیلری کو ناراض نہ کروں, اور پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو میری کنسٹیٹوئنسی کے اندر ہے, میرے حلقے کے اندر ہے,
میں اس کو ناراض نہ کروں. بڑے دھیان سے جو ہے نا منور کر کے کھیل رہے. آپ کو یاد ہوگا جب میں نے اس کے اوپر ویلاگ کیا تھا تو میں نے کہا تھا شیخ صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے کمال گیم کھیلی ہے, لیکن وی کوڈ سی واٹ ہی از ڈوئنگ. مطلب ہمیں اتنا تو ہمیں ایکسپیرینس ہو گیا, نظر آ جاتا ہے کہ وہ شیخ صاحب گیم کیا کھیل رہے تھے. شیخ صاحب یہ چاہتے تھے کہ یہ کسی طرح میں جب الیکشن میں کھڑا ہوں تو پی ٹی آئی جو ہے مجھے سپورٹ کرے. خان صاحب کی طرف سے آخری اطلاعات کے مطابق اب یہ حکم آیا ہے کہ جناب شیخ صاحب کے حلقے میں پی ٹی آئی کا اپنا بندہ کھڑا ہوگا. شیخ صاحب ول ناٹ گیٹ دا سپورٹ آف پی ٹی آئی سپورٹرز. یہ آپ نے وہ خبر کا خلاصہ تھوڑا سا دیکھا جو میں نے اس میں یہ خبر دی تھی. آج کیا ہوا, آج اس سلسلے میں لطیف کھوسا صاحب لطیف کھوسا صاحب نے جو ہے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا, اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو پیغام شیخ رشید صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری کیا گیا. اب اس کے اندر انٹرسٹنگ بات کیا ہے, اس کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے نا, پہلی بات تو لطیف کھوسا صاحب کے پاس نا کوئی بیٹھا ہوا ہے, ان کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے جو بیچ میں ایک آدھا لقمہ بھی دیا ہے اس نے. اور شیخ صاحب وہ لطیف کھوسا صاحب جو ہے نا ان کو مشکل آ رہی ہے کہ میں کس طرح میں فریم کس طرح کراں. یو کین سی, آپ نے ایڈٹس دیکھے اس کے اندر کتنے, چھوٹا سا پیغام ہے لیکن اس کے اتنے اندر ایڈٹس اور کٹس لگے ہوئے ہیں اس کے اندر. یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اب اس کے اندر نوٹ کیجئے گا, لطیف کھوسا صاحب کہتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب جو ماشاءاللہ اتنی مرتبہ ایم این اے رہے ہیں, ظاہری بات ہے, ایک فیکچول بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور وفاقی وزیر بھی رہے ہیں, بالکل صحیح بات ہے, وہ بھی صحیح ہے. پہلے بھی 3.5 سال ہماری پی ٹی آئی کی کابینہ کا حصہ تھے, بالکل تھے, کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ ہمارے اتحادی ہیں اور میں ان کے لیے دعاگو بھی ہوں, اور انشاءاللہ ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. اب اس سے شیخ صاحب گیم کیا کھیل رہے تھے, یہاں پہ ڈنڈی کیا مار رہے تھے؟ شیخ صاحب بیسکلی یہ کلیئر کرنا چاہ رہے تھے کہ جناب میرا حلقہ سیکیور ہے, پی ٹی آئی دی سپورٹ مینوں حاصل ہے. تو یہ بیسکلی یہ ویڈیو, اچھا انٹرسٹنگ بات یہ, لطیف کھوسا کا یہ ویڈیو پیغام لطیف کھوسا کے اپنے اکاؤنٹ سے نہیں ریلیز ہوا, یہ شیخ صاحب کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ریلیز ہوا. ہم نے پھر کبوتر دوڑائے, کیونکہ ظاہری بات ہے ہم نے تو آپ کو خبر دی تھی کہ جناب کہانی تو ادھر پہنچی ہوئی ہے. پھر ہم نے اپنے کبوتر دوڑائے کہ یار یہ کہانی کیا ہے. اب یہ جو کبوتر ہے نا, یہ اڈیالہ جیل بھی گیا, یہ بنی گالا بھی گیا, یہ لطیف کھوسا کے دفتر سے بھی ہو کے آیا, اور پھر پوری سٹوری آ کے نا ادھر کان میں اس نے سنائی کہ کہانی کیا ہے. کہانی یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف وکیلوں کے ذریعے عمران خان صاحب کو میسیجنگ کروائی ہے کہ جی تاڑی مہربانی, میں مر جاؤں گا, انج نہ کرنا, تاڑی مہربانی, میرا تے ککھ نہیں رہنا جی اگر پاکستان تحریک انصاف نے مینوں سپورٹ نہ کی تھی. تو ابھی تک جتنی بھی سفارشیں گئی ہیں نا, وہ ساری سفارشیں جو ہیں وہ بے سود ثابت ہوئی ہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. یہ جو لطیف کھوسا صاحب کے پاس جو معاملہ تھا, وہ پرانے, ظاہری بات ہے دونوں پرانے سیاستدان ہیں, تو لطیف کھوسا صاحب کے پاس جانے کا مقصد تھا کہ ان تسی ذرا, کیونکہ ان کی تو لیٹسٹ انٹری ہوئی ہے نا ابھی باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی کے اندر, تو یہ ان کے پاس شیخ صاحب گئے ایک اور بندے کے ساتھ, اب یہ بھی ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں, ایک اور بندے کے ساتھ گئے اور ان سے کہا کہ ذرا ایک ویڈیو پیغام تے ریکارڈ کر کے دیو. اب جب یہ ویڈیو پیغام ریکارڈ ہونا شروع ہوا تو شیخ صاحب کو جو لائنیں چاہیے تھی وہ آ نہیں رہی تھی, تو اس میں سے چند لائنیں ریکارڈ ہوئی, پھر بند ہوا, پھر دوبارہ ریکارڈنگ ہوئی, پھر بند ہوا. یہ اسی لیے اس کے اندر اتنے ایڈٹس جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہاں تک کہ جو ریکارڈ کرنے والا تھا اس کے اینگلز بھی جو ہے چینج ہوئے, کیونکہ شیخ صاحب از سو ڈیسپریٹ رائٹ ناؤ, سو ڈیسپریٹ, بیکاز ہی نوز کہ اگر مجھے پی ٹی آئی کی سپورٹ نہ ملی اپنے حلقے کے اندر تو میں الیکشن نہیں جیت سکوں گا. اور جس کی وجہ سے انہوں نے, میں کم از کم 2 وکیلوں کے بارے میں جانتا ہوں, مجھے تو اس فلیٹ کے بارے میں بھی پتا ہے کہ جہاں پہ شیخ صاحب جا کے پاکستان تحریک انصاف کے وکیلوں سے ملے ہیں, مجھے اس کے بارے میں بھی پتا ہے, اور ترلے منتے کیے جا رہے ہیں. اور یہ لطیف کھوسا صاحب کے پاس بھی ترلے منتے کرنے گئے تھے, لٹرلی ترلے منتے کہ تاڑی مہربانی میرا کچھ کرواؤ ورنہ میرا بیڑا غرق ہو جانا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ خان صاحب کی جانب سے جو ہے نا جتنے لوگوں نے انٹرویوز دیے ہیں جا کے, ان کے اوپر نا کاٹے لگا دیے گئے کہ ان کو کسی قسم کی سپورٹ نہیں کی جائے گی. اور شیخ صاحب کا جو ہے نا ہاتھ پلہ اب کہیں بھی نہیں پڑ رہا, جس کی وجہ سے یہ اتنی ڈیسپریشن جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ اب میں کیا کروں. اب بات یہ ہے کہ شیخ صاحب نے اپنی نا ساری پولیٹیکل لائف جو ہے وہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے, ٹھیک ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے جو ہے وہ انہوں نے یہ پالیٹکس کی ہے. اب یہاں پہ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, اور ایک ہاتھ اور ایک پاؤں جو ہے وہ عمران خان صاحب کو پکڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح مجھے سپورٹ کر دیں ورنہ میرا کچھ نہیں رہنا. میری اطلاعات کے مطابق ان کے حلقے کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہے اسے تقریباً